نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے متعلق کچھ چیزیں بیان کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی بیان کی ہیں جو اس کی تفسیر میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یسألونک عن الساعة، تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کہ کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت، تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر۔ وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں، جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی۔ تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو کہہ دے اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یسألونک عن الساعة، اس میں لفظ ساعت عربی لفظ میں تھوڑے سے زمانے کے لیے بولا جاتا ہے، جس کی کوئی خاص تحدید لغت کے اعتبار سے نہیں ہے، اور اہل نجوم کی اصطلاح میں رات اور دن کے 24 حصوں میں سے ایک حصے کا نام ساعت ہے، جس کو اردو میں گھنٹہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں یہ لفظ اس دن کے لیے بولا جاتا ہے جو ساری مخلوقات کی موت کا دن ہوگا، اور اس دن کے لیے بھی جس میں ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہو کر رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ ایان کے معنی کب اور مرسا کے معنی ٹھہرنے اور قائم ہونے کے ہیں۔ لا یجلیہا، جس کا معنی ہے کھولنے اور ظاہر کرنے کے، بغتتاً کے معنی ہے اچانک، حفیٌ کے معنی عبداللہ بن عباس نے عالم اور باخبر کے معنی کیے ہیں، اور اصل میں اس شخص کو حفی کہا جاتا ہے جو سوالات کر کے کسی معاملے کی پوری تحقیق کر لے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کی تعین کا صحیح علم صرف میرے رب کے پاس ہے، نہ پہلے سے اور کسی کو معلوم ہے، اور عین وقت پر بھی کسی کو پہلے معلوم نہ ہوگا۔ جب وقت مقدر آ جائے گا تو خود اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر فرماویں گے، کوئی واسطہ درمیان میں نہ ہوگا۔ یہ حادثہ قیامت آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری واقع ہوگا کہ ان کے ٹکڑے ہو کر اڑ جائیں گے، اس لیے تقاضائے حکمت یہ ہے کہ ایسے شدید واقعے کا اظہار پہلے سے نہ کیا جائے، ورنہ یقین کرنے والوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی اور منکرین کو مزید استہزاء و تمسخر کا موقع ملے گا۔ اس لیے فرمایا لا تأتیکم الا بغتۃ، یعنی قیامت تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دفعتاً اور اچانک آنے کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے کہ ایک شخص نے گاہک کو دکھلانے کے لیے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا، وہ ابھی معاملات طے نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر لے چلے گا اور ابھی اس کو استعمال کرنے نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، اس سے فارغ نہ ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے گا، ابھی منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔
یہ روح المعانی میں اسی طرح کی روایت مذکور ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کو غیر معین و مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی طرح قیامت کو جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے، اس کو مخفی اور مبہم رکھنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دو بھر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور منکرین کو طویل میعاد سن کر استہزاء و تمسخر کا بہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے بتقاضائے حکمت اس کی تاریخ مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ اس لیے ان آیات سے تعلیم یہ دی گئی کہ جب اس کا یقین ہے کہ قیامت کسی روز آئے گی اور رب العالمین کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، ان کے عمر بھر کے چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال سب اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں یا جنت کی ناقابل قیاس اور لازوال نعمتیں ملیں گی، اور یا پھر معاذ اللہ جہنم کا وہ شدید عذاب ہوگا جس کے تصور سے بھی پتہ پانی ہونے لگتا ہے۔ تو پھر ایک عقل مند کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرصت عمل کے وقت کہ ان بحثوں میں ضائع کرے کہ یہ واقعہ کب، کسی سن اور کسی تاریخ میں ہوگا، بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فرصت عمر کو غنیمت جان کر اس دن کے لیے تیاری میں مشغول ہو جائے، رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی سے ایسا ڈرے جیسے آگ سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ آیت کے آخر میں پھر ان لوگوں کے سوال کا اعادہ کر کے فرمایا، یسألونک کأنک حفی عنہا۔ پہلا سوال تو اس بات سے متعلق تھا کہ جب ایسا اہم واقعہ ہونے والا ہے تو ہمیں اس کا پورا صحیح تاریخ اور وقت کے ساتھ علم ہونا چاہیے، جس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ سوال بے عقلی اور بے وقوفی سے پیدا ہوا ہے۔ عقل کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کی تعین کی کسی کو خبر نہ کی جائے، تاکہ ہر عمل کرنے والا ہر وقت عذاب آخرت سے ڈر کر نیک عمل کے اختیار کرنے اور برے اعمال سے باز رہنے میں پوری توجہ دے۔ اور اس دوسرے سوال کا منشا ان لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور قیامت کی صحیح تاریخ اور وقت معلوم ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے تحقیق کر کے اس کا علم ضرور حاصل کر لیا ہے، مگر آپ کسی وجہ سے بتاتے نہیں، اس لیے اپنی قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کیا کہ ہمیں قیامت کا پورا پتہ بتلا دیں۔ اس سوال کے جواب میں ارشاد ہوا، انما علمھا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی آپ لوگوں کو تو بتلا دیں کہ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کی صحیح تاریخ کا سوائے اللہ جل شانہ کے کسی فرشتے یا نبی کو بھی علم نہیں ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ بہت سے علوم اللہ تعالیٰ صرف اپنے لیے محفوظ رکھتے ہیں، جن کا کسی فرشتے یا پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ قیامت کا علم نبوت و رسالت کے لیے لازمی ہے، اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا پورا علم نہیں تو یہ علامت اس کی ہے کہ معاذ اللہ آپ نبی نہیں، مگر اوپر معلوم ہو چکا کہ یہ خیال سرے سے غلط ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے سوالات کرنے والے بڑے بے وقوف اور بے خبر ہیں، نہ ان کو مسئلے کی حقیقت معلوم ہے، نہ اس کی حکمت اور نہ سوال کرنے کا طریقہ۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی کچھ علامات کا علم دیا گیا تھا، اور یہ کہ وہ اب قریب ہے، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث صحیحہ میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ملی ہوئی ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں، اور بعض اسلامی کتابوں میں جو پوری دنیا کی عمر 7000 سال بتلائی ہے،
یہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ اسرائیلی روایات سے لیا ہوا مضمون ہے۔ علماء طبقات الارض نے جو نئی تحقیقات سے دنیا کی عمر لاکھوں سال بتلائی ہے، یہ نہ کسی قرآنی آیت سے ٹکراتی ہے نہ کسی صحیح حدیث سے۔ اسلامی روایات میں ایسی کچی بے سند باتوں کو داخل کر دینے کا مقصد ہی شاید اسلام کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنا ہو، جن کی تردید خود صحیح احادیث میں موجود ہے۔ ایک صحیح حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو مخاطب کر کے ارشاد ہے کہ تمہاری مثال پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کے بدن پر ایک سفید بال ہو۔ اس سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دنیا کی عمر کتنی دراز ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ اس لیے حافظ ابن حزم اندلسی نے فرمایا کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کی عمر کا کوئی صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا صحیح علم صرف پیدا کرنے والے ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔